that our young graduates are ready to fly to Pakistan's one of the most friendly countries, China, and equip themselves with knowledge and return back to Pakistan to contribute towards agri economy. IMF سے معاہدے میں اہم کردار ادا کیا. وزیر اعظم شہباز شریف کا غیر متزلزل حمایت پر چینی قیادت سے اظہار تشکر. زرعی اسکالرشپ پروگرام کی تقریب سے خطاب میں کہا پاکستان چین سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والوں کے تجربات سے استفادہ کرے گا. پروگرام میں پورے پاکستان کے طلبہ کو میرٹ پر شامل کیا گیا. When Pakistan achieved a very rapid growth and development, China-Pakistan relationship also has witnessed a very rapid growth. پاک چین تعلقات درست سمت میں تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. صدر شی جن پنگ ہمسایہ ممالک سے تعلقات کو بہت اہمیت دیتے ہیں. چینی سفیر جیانگ ارجی ڈونگ کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب. کہا سی پیک کے تحت 25.4 ارب کی براہ راست سرمایہ کاری ہو چکی ہے. چین خود مختاری اور علاقائی تحفظ کے لیے پاکستان کی پالیسی کی حمایت کرے گا. سب سے پہلے آ رہا ہے اربن ویجیلنس اسکواڈ. جدید ترین الیکٹرک بائک پر سوار یہ جوان پنجاب کی گلی گلی جائیں گے, نگر نگر جائیں گے. اب آ رہا ہے واٹر کنزرویشن اسکواڈ. اس اسکواڈ کا کام ہوگا پانی کا ضیاع روکنا. لاہور میں ماحولیاتی تحفظ فورس پنجاب کی پاسنگ آؤٹ پریڈ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پرچم کشائی کی. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب. کہا پاکستان میں پہلی ماحولیاتی فورس بنا دی گئی. پنجاب میں ماحولیاتی تحفظ کے لیے 100 ارب روپے کا فنڈ مختص کیا گیا. ماحولیاتی تحفظ فورس جدید آلات سے لیس ہے. عوام عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کے ثمرات سے محروم. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار. لیوی میں اضافہ. پیٹرولیم پر لیوی 70 سے بڑھا کر 78 روپے 72 پیسے کر دی گئی. ڈیزل پر لیوی 70 روپے سے بڑھا کر 77 روپے 1 پیسے فی لیٹر کر دی گئی. عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتیں پھر نیچے آئی ہیں. ہم نے سوچا کہ اس سے یعنی ہم اس کو روک لیں گے, ریٹین کریں گے, عوام کو پاس آن نہیں کریں گے. جو کمی آ رہی ہے اس کو ہم ریٹین کر رہے ہیں. عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو منتقل کرنے کے بجائے بلوچستان پر لگایا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ اجلاس سے خطاب میں بتا دیا. واضح کیا رکن سے سکر حیدرآباد اور حیدرآباد کراچی موٹر وے بنائی جائے گی. کچھی کنال اور کوئٹہ کراچی N25 بھی بنائی جائے گی. کراچی کے لیے فی یونٹ بجلی 6 روپے 62 پیسے سستی ہونے کا امکان. نیپرا میں کے الیکٹرک کی درخواست پر سماعت آج ہوگی. فروری کے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں صارفین کو 6 ارب 66 کروڑ 20 لاکھ روپے کا فائدہ متوقع ہے. بجٹ میں کم تنخواہ لینے والوں کو ٹیکس میں ریلیف دینے پر غور. سالانہ 6 لاکھ آمدن پر ٹیکس چھوٹ کی تجویز. 50,000 سے زائد تنخواہ والوں کے لیے سالانہ آمدن کی شرح بڑھائی جائے گی. انکم ٹیکس ریٹرن فائل کا مسودہ آسان اور سلیبز میں تبدیلی کا امکان ہے. تجاویز کی حتمی منظوری IMF سے مشروط ہوگی. وزیر اعظم شہباز شریف کا لیبیا کشتی حادثے میں 4 پاکستانیوں سمیت 11 افراد کی موت پر اظہار افسوس. کہا دفتر خارجہ اور لیبیا میں ہمارا مشن میتوں کے حصول کے لیے حکام کے ساتھ رابطے میں ہے. حکومت ایسے حادثات میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کر رہی ہے تاکہ آئندہ لوگوں کو پیاروں کی لاشیں وصول نہ کرنی پڑیں. کی 10 نسلیں بھی پاکستان اور بلوچستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. جو کوئی پاکستان کی ترقی کے راستے میں حائل ہوگا اس رکاوٹ کو ہٹا دیا جائے گا. سپہ سالار کا 2 ٹوک پیغام. اوورسیز پاکستانیز کنونشن سے خطاب میں جنرل سید عاصم منیر نے پوچھا کیا
دشمنوں کا یہ خیال ہے کہ مٹھی بھر دہشت گرد پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کر سکتے ہیں. جو لوگ برین ڈرین کا بیانیہ بناتے ہیں وہ جان لیں یہ برین ڈرین نہیں، برین گین ہے. کراچی میں محکمہ انسداد دہشت گردی کی ایک اور بڑی کامیابی. میمن گوٹ سچل میں آپریشن. کالعدم تنظیم کا دہشت گرد سجاد شر عرف ببلو گرفتار. غیر قانونی اسلحہ بھی برآمد. دہشت گرد اس سے قبل بھی قتل، اقدام قتل اور دھماکہ خیز مواد رکھنے کے مقدمات میں گرفتار ہو چکا. دہشت گرد کراچی اور اندرون سندھ حساس مقامات کی ریکی کر کے ساتھیوں کو بتاتا تھا. جسٹس علی باقر نجفی نے بطور سپریم کورٹ جج حلف اٹھا لیا. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جسٹس علی باقر نجفی سے حلف دیا. تقریب میں سپریم کورٹ کے ججز، اٹارنی جنرل اور سینئر وکلاء کی شرکت. سپریم کورٹ ججز کی مجموعی تعداد 26 ہو گئی. پی ایچ کیو حملہ کیس میں سرکاری گواہ آج بھی پیش نہ ہو سکے. انسداد دہشت گردی عدالت نے سماعت 21 اپریل تک ملتوی کر دی. کیس میں 119 گواہان میں سے 25 کے بیان ریکارڈ ہو چکے. 26 نومبر احتجاج کے دوران درج مقدمات کی بھی سماعت. شہریار آفریدی کی عبوری ضمانت میں 5 مئی تک توسیع. ستائیس برس بعد بیوہ خاتون کو اپنے بھائی سے وراثتی جائیداد میں حصہ مل گیا. لاہور ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا. جسٹس خالد اسحاق نے بیوہ کی اپیل پر تحریری فیصلہ جاری کیا. لکھا، عام طور پر جائیداد کے حوالے سے جھوٹے دعوے کیے جاتے ہیں. خواتین کے وراثتی حقوق کی پوری شدت کے ساتھ حفاظت کرنی چاہیے. اسلام آباد، پنجاب، کے پی کے، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش کا امکان. محکمہ موسمیات نے 20 اپریل تک بادل برسنے کی پیش گوئی کر دی. کئی مقامات پر بارش کے ساتھ ژالہ باری بھی متوقع ہے. سندھ، جنوبی پنجاب میں گرمی کی لہر برقرار. کئی شہروں میں صبح کے اوقات میں ہی پارہ 40 ڈگری سے اوپر چلا گیا. پاکستان، افغانستان، تاجکستان اور ازبکستان میں زلزلہ. پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور آزاد کشمیر میں جھٹکے محسوس کیے گئے. زلزلے کی شدت 5.9، گہرائی 89 کلومیٹر اور ہندو کش ریجن تھا. کراچی میں ہیوی ٹریفک نے ایک اور جان خاندان کی خوشیاں کو چل ڈالی. سادی گارڈن میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق. متوفی کی 35 سالہ تنویر کے نام سے شناخت. حادثے کا ذمہ دار ڈرائیور ٹینکر چھوڑ کر فرار ہو گیا. کراچی کی 11 اہم مرکزی شاہراہوں پر رکشوں کی آمد و رفت بند. کمشنر کراچی کے مطابق 14 جون تک پابندی برقرار نافذ رہے گی. خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف 188 پی پی سی کے تحت ایکشن ہوگا. شارع فیصل، آئی چندی گڑھ روڈ، شہید ملت روڈ، اسٹیڈیم روڈ، کلفٹن میں رکشوں پر پابندی ہوگی. بلوچستان کی ساحلی پٹی کے رہائشیوں کی فلاح و بہبود کے لیے پاک بحریہ کا اہم اقدام. اور ماڑہ میں قائم پاک بحریہ کے اسپتال پی این ایس درمان جاہ میں نئے بلاک کا افتتاح. نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی تھے. اعلیٰ سول و عسکری حکام اور مقامی معززین کی بھی شرکت. نو تعمیر شدہ بلاک میں جدید آپریشن تھیٹر کمپلیکس، آئی سی یو، گائنی یونٹ، شعبہ اطفال بھی شامل.